تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کائنات کے تاجدار فخر الانبیاء رحمت کائنات شفیع کائنات فخر موجودات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر حضرات، آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر میں آپ احباب کے سامنے نماز کے بارے میں اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ نماز فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے لیے اور تیری امت کے لیے اعزاز یہ ہے کہ تیری امت پڑھے گی 5 لیکن میں ثواب اس کو 50 کا عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو 1 ہجری کو مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی، اور مسجد قباء کی تعمیر کے بعد باقاعدہ طور پر نماز کا انتظام کیا گیا، جماعتیں ہونے لگی، اور پھر آذان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو سن کر آپ نے آذان کے الفاظ کو امت محمد مصطفیٰ کے لیے مقرر فرمایا۔ آذان ہونے لگی، فجر اور فجر سے پہلے کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فجر کی اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ پھر باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو آپ نماز کے بارے میں سختی نہ کریں۔ اگر وہ مسجد میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا اس پہ سختی نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہی 7 سال کا ہو جائے آپ اسے شوق دلائیں، آپ مسجد میں لے کے جائیں، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو فرمایا کہ اس کو مار کے بھی سختی کر کے بھی نماز پڑھانی چاہیے۔ یہ نماز کی فرضیت ہے جو اللہ نے بچپن سے ہی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرمائی ہے۔ 10 سال کے بعد کسی صورت بھی انسان کو نماز سے چھوٹ نہیں ملتی۔ انسان بے ہوش ہو جائے، نماز نہ پڑھ سکے، ہوش آئے تو نماز پڑھ لے۔ انسان مجنون ہو، دیوانہ ہو، اس کو ویسے ہی نماز معاف ہے۔ انسان نیند کی حالت میں ہو، انسان نماز نہیں پڑھ رہا، جیسے ہی اس کو جاگ آئے کہ وہ بیدار ہوگا وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر اشاروں کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ سفر کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نفل نماز آپ وضو کر کے آپ سواری پر بیٹھ جائیں، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی سواری ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، آپ اس سواری پر بیٹھ کر آپ سفر کرنا شروع کریں۔ نفل نماز آپ گاڑی پر پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز آپ گاڑی کے اندر ادا کر سکتے ہیں بیٹھ کر، نفل نماز آپ بس میں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز آپ اونٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن فرض نماز اس کے لیے مسجد کا اہتمام کرنا ضروری ہے. مسجد اگر نہیں پاس تو جماعت کا اہتمام کیا جائے. جماعت کا اہتمام اگر نہ بھی ہو تو باہر سورج سواری سے اتر کر نماز ادا کی جائے. اللہ کہ وہ سواریاں کہ جن سے اترنا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر ہوائی جہاز ہے، لمبا سفر ہے، بندہ اس سے اتر نہیں سکتا، تو وہاں پر بندہ فرض نماز ادا کر سکتا ہے. ٹرین کا سفر ہے، بڑا لمبا ہے، اتر کے نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا. بندہ اتر کر نماز اگر پڑھے گا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ ٹرین کے اندر ہی فرض نماز ادا کر سکتا ہے. یعنی لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان بالکل ہی دین سے دور ہو جائے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کسی صورت کی معاف نہیں.